السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں 2 بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں سن کر آپ لوگ کافی انجوائے کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میری جن لسنر نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا نیم آن ایئر نہ کیا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ 6 کلاس میں جس اسکول میں پڑھتی تھی، اس اسکول کو ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ وہ ہانٹیڈ ہے، وہاں پر جنات کا اثر ہے، جنات کا بسیرا ہے۔ اکثر اسٹوڈینٹس کبھی کبھار ڈر جایا کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی اپنی آنکھوں سے واضح کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کی جو کلاس تھی، اس کی جو پچھلی دیوار تھی، اس کے ساتھ ایک دروازہ تھا، اور وہ دروازہ ہماری ہی کلاس کے ایک بہت پرانے سٹور کا تھا جو بند رہتا تھا۔ کچھ عرصے سے وہاں پر جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا اس دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، جیسے وہ دروازہ باقاعدہ نوک ہوتا ہے، اور وہ نوکنگ اتنی کلیئر ہوتی تھی کہ ہم لوگ واضح سنتے تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے اکثر ڈسکس کیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہاں پر کون رہتا ہے، یہ دروازہ تو باہر سے لاک ہے، بند ہے، پھر اس کو اندر سے کون نوک کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت دفعہ کوشش کی، دروازہ لکڑی کا دروازہ تھا، اس کے اندر جو چھید ہوتے ہیں اس میں سے بھی دیکھنے کی کوشش کی، اندر سوائے پرانی کتابوں کے اور پرانے سامان کے کچھ بھی نہیں رکھا ہوتا تھا۔ ہم لوگ ڈر کے مارے یہ بات اپنی کسی میم کو نہیں بتاتے تھے، نہ ہی اپنی کلاس ٹیچر کو بتاتے تھے کہ پتہ نہیں وہ ہماری بات پر یقین کرے نہ کریں، لیکن وہ اثرات اتنے واضح تھے اس چیز کے کہ وہ باقاعدہ دروازے کو نوک کرتی تھی جب بھی ہم لوگ کلاس میں پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کی کلاس ٹیچر ہم لوگوں کو پڑھا رہی تھی، میری فرینڈ کی چیئر بالکل اس دروازے کے آگے ہی تھی۔ ایک دم سے اس دروازے کو اتنی زور سے کسی نے پیٹنا شروع کر دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیز شدید غصے میں ہے اور اس غصے میں ہی وہ اس دروازے کو پیٹ رہی ہے۔ میری فرینڈ کی بہت اونچی اونچی چیخیں نکلی، اس دروازے پر اتنی زور سے دستک ہم سب نے سنی۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کی میم بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئی۔ پھر ہم لوگوں نے اپنی میم کو بتایا کہ ہم نے بہت دفعہ کلاس میں یہ آوازیں سنی ہیں، اکثر اس دروازے کو کوئی نوک کرتا ہے، لیکن ہم لوگ ڈر کے مارے کسی کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم لوگوں کی بات پر آپ بلیو کریں گے یا نہیں۔ میم بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر میم نے پرنسپل میم سے جا کے بات کی، پھر ان دونوں نے ہماری کلاس روم کے اس اسٹور کو کھلوایا۔ جب سب نے وہاں پر جا کر دیکھا، اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میم یہ کہہ رہی تھی کہ اندر اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بچے کیسے ڈرے، نوکنگ کی آواز تو میں نے بھی سنی تھی، جس پر پرنسپل میم کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کا وہم بھی ہو سکتا ہے، جبکہ وہ ہمارا وہم نہیں تھا۔ اگر وہ وہم ہی تھا تو صرف ہمارا ہوتا، میم کو دروازہ نوک ہونے کی آواز کیوں سنائی دی؟ اس علاقے کے بہت سے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، وہ بھی ہمیں یہی باتیں بتاتے تھے کہ یہاں سے اکثر لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ بچے ڈر جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسکول بہت زیادہ ہانٹیڈ تھا، اسیب زدہ تھا۔ ہم لوگ خود اس کے آئی وٹنس تھے، ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ جب بھی ہم لوگ کلاس میں ہوتے تھے وہ چیز دروازے کو نوک کرتی تھی۔ وہ چیز آج بھی جب ہم لوگ سوچتی ہیں تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی اور وہ ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے دروازہ کیوں نوک کرتی تھی۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے چینل پر شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا لسنرز۔ بہت دفعہ اپنی سٹوریز میں نے یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اسکول کالجز ہانٹیڈ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر اسکول کالج ہی ہانٹیڈ ہو، موسٹلی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ تمام اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ اسکول گوئنگ ہے، کالج گوئنگ ہے، یونیورسٹی گوئنگ ہے، ان کو یہی کہتی ہوں کہ کبھی بھی اسکول کالج یونیورسٹیز میں پرفیومز لگا کر مت جایا کریں۔ گرلز خاص طور پر بال کھول کر مت جایا کریں، کیونکہ آپ لوگ نہیں جانتے کون سی جگہ پر کس چیز کا بسیرا ہو سکتا ہے، اور وہ چیز کس طرح سے آپ لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوگی
آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آزاد کشمیر میں پیش آنے والا واقعہ جس پر میں نے ایک سٹوری بھی دی تھی اور اینڈ میں ویڈیو کلپ بھی دیا تھا، وہ اسٹوڈنٹس جو بری طرح سے اس طرح سے رو رہے ہیں، جس طرح سے بین کرتے ہیں، وہ کیوں رو رہے تھے؟ زمین پر اس طرح سے لیٹ رہے تھے کہ ان کو ہوش ہی نہیں تھی وہ کہاں تھے کہاں نہیں۔ اگر وہ کوئی بیماری تھی تو وہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو ہوتی، دو کو ہوتی، 250-300 بچے کو ایک ہی بیماری ایک ہی ٹائم میں کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کون سی بیماری تھی جس میں بچے اتنی خوفناک آوازوں میں رو رہے تھے اور عجیب و غریب زبان میں باتیں کر رہے تھے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر بھی جنات کا ہی اثر تھا اور اس جنات نے ان سارے بچوں پر اپنا اثر ڈالا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنے بیمار ہوئے۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے، باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر تب گھر سے باہر نکلا کریں، چاہے اسکول جا رہے ہیں، کالج یا یونیورسٹی، آفیسز میں بھی جا رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کے خود کو اللہ کے سپرد کر کے جایا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ میرے ایک نیو لسنر ہیں جن کا نام عارف ہے۔ عارف نے میرے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی ہے۔ عارف کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بہت بڑا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ اس ہاسپٹل کا جو بیک والا وارڈ تھا وہ بہت پرانا اور قدیم تھا۔ آگے ان لوگوں نے ہاسپٹل کی ساری بلڈنگ نئی بنا لی تھی اور وہ وارڈ موسٹلی بند ہی رہتا تھا۔ اس وارڈ کے ساتھ ان لوگوں نے ہاسپٹل کا لانڈری ایریا بنا دیا تھا اور اس ایریا کی جو جگہ تھی، وہ جو گلی تھی مین جہاں پر وہ بیک سائڈ اور وہ لانڈری ایریا لگتا تھا، وہاں پر جتنے بھی گھر تھے ان کی بیک سائڈ ہی لگتی تھی، یعنی وہ گلی سنسان رہتی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اس گلی میں سے کسی کا گزرنا ہوتا تھا۔ اگر کوئی شارٹ کٹ لے کر ہاسپٹل میں جانا چاہتا تھا تو لانڈری کی اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس سے گزر کے لوگ ہاسپٹل میں چلے جایا کرتے تھے، لیکن بہت کم، نہیں تو جتنے بھی وہاں پر پیشنٹ جاتے تھے وہ ہاسپٹل کی مین سائڈ سے ہی جایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا گھر اس سنسان اور بند گلی سے اگلی گلی میں تھا۔ ایک دفعہ ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، سردیاں تھیں، ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، آگ سیک رہے تھے، ڈرائی فروٹ کھا رہے تھے، بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، اس کے گھر میں ہم سب اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم سے ہم لوگوں کے دوست کی طبیعت بہت سے خراب ہو گئی۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا مے بی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ عجیب تھی۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل میں جانا چاہیے، ہاسپٹل بالکل پاس ہے۔ رات کے 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم دو دوست اپنے اس دوست کو لے کر اس ہاسپٹل کی طرف جانے لگے۔ ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا، بجائے مین روڈ سے جائیں تو کافی زیادہ ہم لوگوں کو ڈسٹینس پڑ جائے گا، کیوں نہ ہم لوگ شارٹ کٹ سے جاتے ہیں۔ یہ جو پچھلی گلی ہے ادھر سے ہی ہم لوگ لانڈری کا ایریا کراس کرتے ہوئے ہاسپٹل میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہاسپٹل کے عملے کے بہت سے لوگ ہم لوگوں کو جانتے تھے۔ بہت سے ایسے لوگ وہاں پر کام کیا کرتے تھے جو ہم لوگوں کے محلے کے ہی تھے، اس لیے ہم لوگ پیدل ہی اس طرف جانے لگے کہ شاید یہ چلے گا تو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ہم لوگ کوئلے جلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دہتے ہوئے کوئلوں کو ہم لوگ بالکل اس کے پاس بیٹھ کے آگ سیک رہے تھے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ ہم لوگ جیسے ہی گلی میں ٹرن ہوئے، جو لانڈری ایریا تھا وہاں پر دور دور تک سفید کلر کی چادریں تاروں کے اوپر لٹکی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ اتنا کام کرتے ہیں، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اس کی چادریں ساری وہاں پر دھلی پڑی تھی۔ ایک دم سے جیسے ہی ہم لوگ اس ٹوٹی دیوار کو کراس کر کے لانڈری ایریا کے اندر گئے، اس طرح سے محسوس ہوا کہ وہ جو جہاں پر چادریں ان لوگوں نے لٹکائی ہوئی تھی دھلی ہوئی، ان تاروں کے درمیان میں جیسے کوئی بھاگا ہے۔ ہمیں کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، کیونکہ سردیوں کی وجہ سے ہم لوگوں کے سوا تو وہاں پر کوئی تھا نہیں، جو بھی کوئی ہوتا ہاسپٹل کے اندر ہوتا، پھر باہر کون تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ ایک دفعہ رک کے دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی ہو، کوئی چور وغیرہ یا کوئی اور نہ ہو، ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے ہو کے ہم نے دیکھا تو واضح کوئی بھاگ کر تار کی دوسری طرف گیا۔ میرے دوست نے موبائل کی ٹارچ آن کی
اور جب آگے ہو کر دیکھنا چاہا تو ایسا لگا جیسے وہ کوئی عورت ہے. اس کا بھی سفید ہی لباس تھا. اس کے بال کھلے ہوئے تھے. وہ بھاگتی بھاگتی بالکل تاروں کی اینڈ والی سائڈ پہ چلی گئی. وہاں پر 7 سے 8 ایسی تاریں تھیں جن کے اوپر ان لوگوں نے دھلی ہوئی چادریں بچھائی ہوئی تھیں. ہم لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا چیز ہے, کیا نہیں. میرے دوست نے کہا کہ چھوڑو, جو کوئی بھی ہے, اس کی طبیعت نہیں ٹھیک, ہم لوگوں کو ہاسپٹل کے اندر جانا چاہیے. ہم لوگوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا اور اسے لے کے ہاسپٹل کے اندر گئے. اس کا بی پی وغیرہ چیک کروایا تو تھوڑا سا اس کا بی پی ہی ہائی تھا. انہوں نے کوئی میڈیسن دی جس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, خطرے کی کوئی بات نہیں. ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے. ابھی ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے ہی ہیں تو وہ جو عورت ہم نے ان 7-8 تاروں کے پیچھے جاتی ہوئی دیکھی تھی وہ بالکل فرنٹ پر کھڑی ہوئی تھی. اس کی بڑی عجیب و غریب سی شکل تھی. اس کے بال کھلے ہوئے تھے. اس نے سفید کلر کا پورا لباس پہنا ہوا تھا, جس طرح سے موسٹلی ہاسپٹلس کے گاؤنز ہوتے ہیں, لیکن وہ وائٹ کلر کا تھا. وہ اس کا چہرہ جب ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں کو کافی عجیب لگا کہ یہ اتنی رات کو کوئی عورت یہاں پر کیا کر رہی ہوگی. پھر اس نے جیسے ہی ہم لوگوں کو دیکھا وہ بھاگ کر پھر تاروں والی سائڈ پر چلی گئی. اب ہمیں یہ کام تھوڑا مشکوک لگا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے آخر یہ کون ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہاسپٹل سے بھاگا ہوا کوئی پیشنٹ ہو, یا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. شاید وہ ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی کہ ہم اس کے پیچھے جائیں. جیسے ہی ہم لوگ اس کے پیچھے گئے, 7ویں سے 8ویں تار تک ہم لوگ چل کے گئے. ہم لوگوں کے جس دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کو ہم نے وہیں پر بٹھا دیا کہ ہم لوگ دیکھ کر آتے ہیں. میرے موبائل کی ٹارچ بھی آن تھی, میرے دوست کے موبائل کی ٹارچ بھی آن تھی. ہم لوگ آگے گئے تو وہ بھاگتی بھاگتی اس ہاسپٹل کا ایک بہت پرانا سا وارڈ تھا جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں, اس کی بھی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی. اس بند وارڈ کے اندر وہ چلی گئی اور اندر جا کر بہت ہی خوفناک کہکوں کی آوازیں آنے لگ گئی. ہم لوگوں نے جھانک کر اس کے اندر دیکھا. ہم لوگوں کے سامنے وہ اندر گئی مگر وہاں پر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. اتنا بڑا وہ وارڈ تھا, اس کی گیلری بہت بڑی تھی. اگر وہ وہاں پر گئی تھی تو ہم لوگ اس کو دیکھ تو سکتے کہ وہ کہاں پر گئی ہے. کسی دروازے سب بند تھے وہاں پر, جتنے بھی ادھر روم تھے اس وارڈ میں وہ بند تھے. پھر وہ کہاں پر گئی؟ ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کیا نہیں. ابھی ہم لوگ اس کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ہم لوگوں کے دوست کی اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی. ہم لوگوں کو وہ چیز بھول گئی. ہم لوگ اس کی طرف بھاگے. اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتے تھے, اتنی زیادہ چادریں تھیں. ہم لوگوں نے دیکھ کر ہی جانا تھا. تو ہم لوگوں کا جو دوست تھا وہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو. ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی تم اس چیز کے پیچھے بھاگ کر ادھر گئے ہو, ایک بہت ہی خوفناک حلیے کی عورت میرے پاس آئی ہے اور اس نے اس طرح سے میرے اوپر حملہ کیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. وہ بہت زیادہ خوفناک تھی اور اس نے میرا گلا اس طرح سے دبایا ہے کہ جیسے وہ مجھے جان سے ہی مار دے گی. یہاں سے جلدی چلو, یہاں پر بہت خوفناک چیزیں ہیں. ہم لوگوں نے فوراً اس کو اٹھایا. اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہو چکی. آیت الکرسی پڑھنے لگے, درود شریف پڑھنے لگے. بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا. جیسے ہی ہم لوگ اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر نکلے, پیچھے سے بہت ہی خوفناک چیخوں کی اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر ایک نہیں بہت زیادہ تعداد میں وہ چیزیں ہیں. ان سفید چادروں میں ہم نے 4 سے 5 سر باقاعدہ دیکھے. ہم لوگ ڈر کے وہاں سے بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنی گلی کی طرف آئے. ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کافی دیر ہم لوگ بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کرتے رہے. ہمارا وہ دوست بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور اسے بہت سا بخار بھی ہو گیا تھا. اس کے گلے کے اوپر سرخ رنگ کے اس طرح سے ہاتھوں کے نشان تھے کہ واقعہ اس کے گلے کو جیسے کسی چیز نے دبایا ہے. ساری رات ہم لوگ آدھی رات تک وہیں پر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. وہ اپنے گھر چلا گیا. صبح ہم لوگ اس کی طرف گئے. اس کے بہت سا بخار تھا. اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے مولوی صاحب کے پاس گئے. اس کو دم کروایا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ اس پر بہت سے جنات نے اٹیک کیا ہے. اس کے گلے کے اوپر وہ نشان واضح تھے. پھر انہوں نے اس کو دم کیا ہوا پانی پلایا اور ایک تعویذ دیا جو اس کے گلے میں پہنا دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد وہ نارمل ہو گیا. اس کے بعد دن کے ٹائم اسی دن اس کو گھر چھوڑ کے ہم لوگ اسی گلی کی بیک سائڈ پر گئے کہ ہم لوگ جا کے ذرا دیکھتے ہیں وہاں پر رات کو کیا ایریا تھا. آج صبح ان لوگوں نے وہ دھلی ہوئی جو چادریں تھیں وہ اتار لی تھیں. واضح 7 سے 8 لمبی لمبی
तारें बांधी हुई थी और वो टूटा हुआ वार्ड हम लोग सामने देख रहे थे। वो 3 पोर्शंस में था। जो टूटी हुई दीवार से अंदर वो चीज़ गई थी, हम लोग पीछे खड़े होकर ही उस जगह को देख रहे थे। अभी हम लोग देख ही रहे थे मेरे दोस्त की नज़र पड़ी तो वार्ड का जो दूसरी बिल्डिंग थी वहाँ पर वही सफ़ेद कपड़ों वाली चीज़ हम लोगों ने गुजरती देखी। हम लोग समझ गए थे कि ये गैर मरई मखलूक़ात ने यहाँ पर अपना बसेरा किया हुआ है और इसी वजह से ये वार्ड खाली भी हुआ है। हम लोग कभी भी ना वो रात भूल सकते हैं और ना ही उन चीज़ों को। ये मेरी खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके चैनल के ज़रिए शेयर की। बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। लिसनर्स, अक्सर लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स भी हॉन्टेड होते हैं, बल्कि पैरानॉर्मल जितनी भी रिसर्चेस हैं उसमें ज़्यादा तादाद हॉस्पिटल्स की ही है कि हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होते हैं। वहाँ पर क्यों जिन्नात का बसेरा होता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो मोस्टली सुबह शाम दिन रात वहाँ पर रश रहता ही है। फिर वहाँ पर कैसे जिन्नात बसेरा कर लेते हैं, ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है? इस बारे में आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।